السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم سعودی عرب میں واقع مسجد جن کا ذکر کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مسجد کو مسجد جن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن پاک میں بھی جنات کی اس جماعت کا ذکر ہے جس واقعے کی وجہ سے اس مسجد کو مسجد جن کہا جاتا ہے۔ چلیے پہلے اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں۔ آغاز کائنات سے ہی یہ نظام چلا آ رہا تھا کہ شیطان جب آسمان تک پہنچنے کی کوشش کرتے تو ان پر شہاب ثاقب کے گولے برسا دیے جاتے، جس کی وجہ سے شیطان کا وہاں جانا آسان نہ ہوتا تھا، مگر پھر بھی شیطان اور اس کے چیلے چوری چھپے آسمان تک رسائی حاصل کر لیا کرتے تھے اور کہیں چھپ کر عالم غیب کی باتیں سن لیا کرتے تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیاطین کو اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب اس نظام کو مزید سخت کر دیا گیا ہے اور اب چوری چھپے بھی یہ ناممکن ہے کہ کوئی شیطان وہاں تک پہنچ سکے، یعنی اب شہاب ثاقب کے گولے اس قدر مضبوط ہو گئے ہیں کہ اب وہ شیاطین کو آسمان تک جانے سے روک سکتے ہیں۔ اس نئے نظام کو دیکھ کر انہیں خیال آیا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص بات آئی ہے، جبھی عالم بالا کے نظام کی حفاظت بڑھا دی گئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کی کھوج میں زمین پر چکر لگانا شروع کیا اور دیکھتے دکھاتے ان کا گزر اس مقام سے ہوا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ قرآن کی کشش، اس کی اثر انگیزی اور اس کے مضامین کی وجہ سے جنات نے فوراً اندازہ لگا لیا کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا کلام ہے۔ چنانچہ انہوں نے پوری توجہ سے قرآن کریم سنا اور پھر انہوں نے یہاں تک پہنچنے کی جو داستان سنائی اور باہمی مشورے کیے۔ سورہ جن کے آغاز سے لے کر آیت نمبر 14 تک اسی کو نقل کیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جنات نے جب اپنے قبیلے میں واپس پہنچ کر بتایا کہ ہم نے ایک عجیب و غریب کلام سنا ہے جو ہدایت کا راستہ بتاتا ہے، اس لیے ہم تو اس پر ایمان لا چکے ہیں اور ہم نے طے کر لیا ہے کہ ہمیں شرک نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم میں سے جو لوگ ناروا باتیں کیا کرتے تھے وہ بے وقوف ہیں۔ یوں تو انسانوں اور جنوں دونوں ہی میں ایسے لوگ موجود ہیں، لیکن جنوں کو بگاڑنے اور ان کے غرور کو بڑھانے میں انسانوں کا بھی حصہ ہے، کیونکہ وہ مصیبت میں اور ایسے ویرانوں میں جہاں انسان کو گھبراہٹ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے بجائے جنات کی پناہ لینے لگتے ہیں۔ چنانچہ عربوں کا طریقہ تھا کہ اگر دوران سفر کسی ویران مقام میں رات بسر کرنی پڑی تو وہ جنات کی پناہ کے کلمات کہا کرتے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے آنے کا سبب بتایا کہ ہم نے دیکھا کہ آسمانوں کا پہرا سخت ہو گیا ہے اور ہم جہاں چوری چھپے بیٹھ جایا کرتے تھے وہاں بھی شہاب ثاقب کا حملہ ہو رہا ہے، تو ہم نے سمجھا کہ ضرور کوئی بات ہوئی ہے، لیکن یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین میں بسنے والوں کے لیے کسی برائی کا فیصلہ کیا گیا ہے یا پھر بھلائی کا، یعنی ہو سکتا ہے کہ کسی نبی کی آمد ہوئی ہو اور اس پر فرشتے کلام الہی بنا روک ٹوک کے لے کر جائیں، اس لیے خصوصی حفاظتی انتظام کیا گیا ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم میں اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی، لیکن ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں ہم بالکل عاجز ہیں، اس لیے اس پیغام ہدایت کو سنتے ہی بلا تاخیر ہم اس پر ایمان لے آئے۔ آگے انہوں نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ جو اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے گا
وہ نقصان سے محفوظ رہے گا اور حق کی راہ پا لے گا۔ یہ تو ہوئی قرآن پاک میں موجود آیات کی بات۔ اب بات کرتے ہیں کہ پھر کس طرح مسجد جن کی جگہ پر جنات کے ایک گروہ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لی۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلیل القدر صحابی عبداللہ بن مسعود کو ہمراہ لیے رات کے وقت اس جگہ پر پہنچے۔ آپ نے عبداللہ بن مسعود کو ایک خاص مقام سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا تاکہ جنات انہیں نقصان نہ پہنچائیں۔ پھر آپ کی ملاقات جنات کے ایک گروہ سے ہوئی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا اور آپ سے اسلامی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد واپس چلے گئے۔ قرآن پاک میں نازل کردہ سورۃ جن میں اسی واقعے کا ذکر ہے۔ بعد میں اسی جگہ جہاں جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا تھا، وہاں ایک مسجد تعمیر کی گئی جسے مسجد جن کہا جاتا ہے۔ مسجد جن مسجد احرام کے شمال کی جانب 3 کلومیٹر کی مسافت پر واقع ہے۔ تاریخ اسلام کی ایک عظیم یادگار اس مسجد جن کو سمجھا جاتا ہے۔